قیامت کی علامت تھوڑی ہے یار. محرم تو محترم ہے, عظمت والا ہے. صرف محرم کے اندر امن کی بات نہ کریں, بلکہ سالہ سال, ہر سال اور ہر روز امن قائم کرنا میری ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ میڈیا والے دوست کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے میرے سے ناراض تو نہیں ہوں گے, آپ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, ناراض اگر نہ ہوں, ایسا نہ ہو میں ناراض ہو جائیں میں تو باہر ہی نہیں نکل سکوں گا, پھر اللہ خیر کرے. ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو میڈیا پہ جو خبریں چلاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو میسج دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی چھان پٹک کر لیا کریں. بعض باتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بعض باتیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن بسا اوقات کسی جھوٹ میں بھی امن قائم ہو جاتا ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا آپ کی اجازت سے. ایک بادشاہ کی دربار میں ایک مجرم آیا اور بادشاہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ ناگواری کا اظہار کیا اور اس کو سزائے موت, پھانسی کی سزا دے دی. اس نے زیر لب جتنی گالیاں دے سکتا تھا اس نے اس کو دے دی, لیکن زیر لب آواز اس تک نہیں پہنچی. اس نے کہا پھانسی تو دے ہی رہا ہے, بچ کے آ گیا ہے, چلو ٹکاؤں اس کو تھوڑا سا, معاف کرنا, ناراض نہیں ہونا, پھر میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں. خیر وہ اس کا وزیر ساتھ کھڑا تھا, تو جب وہ لے کے جانے لگے اس کو تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. اس نے کہا جی یہ آپ کی تعریف کر رہا تھا, کہہ رہا تھا آپ کے انصاف کو, آپ کی عظمت کو, آپ کے انتظامات کو, آپ کے عدل کو میں سلام کرتا ہوں. کہا یار یہ بات کہی. انہوں نے کہا ہاں ہاں. یار بلاؤ اس کو واپس بلایا, اس کو کہا اس کو معاف کر دو, چھوڑ دو, اس کو آزادی حاصل ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں میڈیا والا تھا یا پتہ نہیں ہمارے جیسا کوئی تھا, مجھے نہیں پتا, میں اس وقت تھا بھی نہیں نا, تو وہ آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا, یہ جھوٹ بولا ہے آپ کے وزیر نے. بادشاہ نے کہا کہ تیرا فتنہ پھیلانے والا سچ جو ہے اس پر میں لعنت بھیجتا ہوں, اور اس کا امن قائم کرنے والا جھوٹ جو ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اس وجہ سے بھی سلام کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ 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 اس فکر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو, اس کوشش کو آپ کے والد کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنا ہے, اس لیے کہ راستہ انہوں نے دکھایا, تربیت انہوں نے کی, میرے لیے واجب, آپ کو پتہ ہے میرے لیے وہ واجب الاحترام تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور میں ان کا ایک اور بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں جب لاہور جاتا ہوں میں ان کو اکثر اطلاع نہیں کراتا, اکثر, کیونکہ ان کو جب پتہ چل جاتا ہے تو جمعے کا جو دن آتا ہے, جمعہ پھر میں نے ہی پڑھانا ہوتا ہے بادشاہی مسجد میں. اس وجہ سے میں اس پر بھی آپ کی اس قدردانی کا شکر گزار ہوں. اور بس آخر میں یہ کہتا ہوں, میاں خوش رہو تم, ہم دعا کر چلے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی اہلہا. اللہ عز اسمہ و جل جلالہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام حضرات محمد اور آل محمد علیہ السلام پر, اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ان اصحاب با وفا پر جنہوں نے سرکار دو عالم سے محبت کا حق ادا کیا اور ہمارے لیے نمونہ عمل پیش کیا زندگی گزارنے کے لیے. سب سے پہلے تو سفیر امن جناب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا. پھر میرے برابر میں تو ان کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں, لازمی بات ہے, اور کیونکہ یہ ان کو چچا کہا ہے تو اب جس کا چچا اللہ داد جیسا ہو تو پھر پاکستان بچا ہی بچا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارا عظیم وطن ہے
حضرت علی کا ارشاد ہے تمہیں اپنی شخصیت کا ادراک نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم کیا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے 250 ممالک میں ایک ملک ہمارا بھی ہے جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں امتیں ہیں، اس میں ہماری بھی ایک امت ہے۔ تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہیں، تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہیں، سب ایک طرف جمع ہیں، ہم ایک طرف ہیں۔ ہم ماشاءاللہ پاکستان ہمیں اللہ نے نعمت کی شکل میں عطا کیا ہے۔ میں دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں آپ کو، دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں بھی سب سے افضل ملک ہے اور سب سے خطرناک ملک بھی ہے۔ کیوں؟ ایران کی وہ صورتحال نہیں ہے، ایک زبان ہے، ایک قوم ہے، رہ رہی ہے۔ سعودیہ کی وہ پوزیشن نہیں ہے، ایک قوم ہے، ایک زبان۔ یہ تو ایک گلدستہ ہے پاکستان، ایسا گلدستہ، طرح طرح کی خوشبو، اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، مختلف مسالک کے لوگ، اور اتنی محبت کرنے والے کہ آپ تصور، اگر دوسرا ملک ہوتا ہے ایک دوسرے کو پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہاں تو امن کا پیغام دیا جا رہا ہے، لاہور سے آ کے دیا جا رہا ہے، مسلسل دیا جا رہا ہے، آج سے نہیں، اس سے پہلے بھی پیغام امن کی جو کانفرنس ہوئی ہیں یہاں پر گورنر ہاؤس وغیرہ میں، اس کی میں نے اس کے اندر شرکت کی ہے، تقریر بھی کی ہے، قاضی تقی عثمانی صاحب وغیرہ اس کے اندر رہے۔ بہت بڑا آپ یقین جانیے، میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میرا ملک نعمت ہے، دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہے۔ اس وقت اس ملک کی دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے کہ اس میں لڑاؤ، امن کے پاس کرنے والا جہاد اکبر کرتا ہے، آپ یقین کیجئے گا۔ پیار و محبت کی باتیں کریں نا، ہمارا تو ویسے بھی سادات امروہہ سے تعلق ہے، ایک بھائی سنی ہے، ایک بھائی دیوبندی ہے، ایک بھائی بریلوی ہے۔ ہمارے یہاں مجلس بھی نہیں کرتے اس سلسلے میں کہ سب آپس میں بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی یاد ہمارے دادا سید حسین شرف الدین صاحب کی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، سب آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی وہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے۔ مولانا ابو بکر صاحب نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں، مجھے مزہ آیا سن کے، اہل بیت کی باتیں، پنجے تلے پاک کی باتیں۔ کیا آپ تصور نہیں کر سکتے، تقریر کا تو موقع ہے نہیں، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ حب الوطن الایمان، وطن سے محبت ایمان ہے۔ ہماری فوج، ہماری افواج پاکستان، ہمارے ادارے، ہمارے لوگ اس امن کی میٹنگ کے خلاف، دنیا میں اس وقت بھی میٹنگیں ہو رہی ہوں گی کہ اس وقت پریس کلب کے اندر یہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کرو، لیکن یاد رکھیں اللہ اور رسول والے، اہل بیت اور صحابہ والے، ان کو دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ ان کا پیغام ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی شخصیت کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ اس محنت کو، اس کوشش کو، اس کاوش کو، اس جہاد اکبر کو، قال اللہ تعالی فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، یہ تو بہت بڑا اجر ہے کہ مسجد میں بھی امامت ہو رہی ہے اور وہاں سے یہاں چھوڑ کے میدان میں آ کے بیٹھے ہیں امن کے لیے۔ یہ سکوت نہیں اختیار کیے ہوئے ہیں، صرف مسجد میں بیٹھ جانا کوئی کمال نہیں ہے، میدان میں آ کے بات کرنا۔ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی غزوات سے بھری ہوئی ہے، تمام جناب والا میدانوں میں ہے، کبھی بدر میں ہے، کبھی احد میں ہے، کبھی خندق میں ہے، کبھی خیبر میں ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، خون بھی بہ رہا ہے، دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ سمجھا، یہ کام مجاہدوں کا ہے، جو مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، میں منہ پہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، مجلس عمل کے چیئرمین میں آج سے نہیں جانتا ہوں، میں پیدا ہوا اس کراچی میں، یہاں پر ہماری زندگی گزری ہے، تمام اخبارات ہمارے گھروں میں 1953-54 سے آتے تھے جو پڑھتے تھے، اور بہت بڑی تاریخ ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے، خداوند عالم آپ کے اس اتحاد کو نظر بس سے بچا دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، دنیا اس کی دشمن ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کوشش و کاوشوں کو کامیاب کرے۔ ایک بات ذرا مولانا کی گفتگو کی روشنی میں سنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں، ضروری ہے یہ بات بھی، یہ کہہ رہے ہیں منہ پہ تعریف کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن تعریف کے معنی لوگ نہیں سمجھتے۔ نہیں، ایک منٹ یار، تعریف کے معنی نہیں سمجھتے۔ محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو ممبر پہ بیٹھایا، کہا میرے شان بیان کر، یہ منہ پہ ہی ہے نا۔ پھر محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور کہا پوری کائنات کے احسانات کا میں بدلہ چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا۔ جو صحیح بات ہے وہ منہ پہ کہنی چاہیے، غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ سب سے پہلے علامہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کی
लाहौर से कराची आमद पर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ इस अज़म के साथ कि जो मिशन लेकर निकले हैं उस मिशन में इनके शाना बशाना चलने के अज़म के साथ। मेरे बड़े हज़रात ने तमाम बातें कर दी। एक बात अर्ज़ करके बात ख़त्म करूँगा कि ये प्रेस क्लब है और इस जगह पर रोज़ाना बेशुमार कॉन्फ्रेंस से एहतजाज मुज़ाहरे वग़ैरह होते रहते हैं और दुनिया के अंदर कहीं और भी मुज़ाहरे या कॉन्फ्रेंसें जो भी हों वो सब की सब ज़ाती मफाद के लिए होती हैं। दुनिया में वाहिद कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम ये ऐसा है जो वतन के लिए है और सब के लिए है। यहाँ पर सामीईन हो, मुकर्रिरीन हो, मीडिया हो या दूसरे जो भी जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब का बराबर उतना ही हिस्सा है जितना कि अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद साहब मिशन लेकर जो निकले हैं उनका हिस्सा। इसलिए इस मिशन को अपना अपना मकसद और नस्बुल ऐन अगर बना लिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी मुक़द्दर होगी और हमारी सफ़ों में दुश्मन कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हमारी इस आगाही मुहिम में जो अल्लामा साहब ने बेड़ा उठाया है उसको हमने ये निचली सतह तक भी पहुंचाना है और जहां तक हमारी रसाई हो वहां तक ये पहुंचाना है कि इस वतन अजीज़ के खातिर कोई भी कुर्बानी देनी हो उससे दरेग नहीं करना और इस वतन अजीज़ पर कोई हमला हो उसका भरपूर दिफा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको कामयाब और कामरानी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से बहुत अच्छे ख़यालात का इजहार हो रहा है। अब क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर है, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब जिनको माशाअल्लाह मीडिया पे बहुत से लोग सुनते हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा, मगर आज की इस प्रोग्राम में हमारे सरदार यासीन साहब ने भी आना था मगर वो उनका आराम में हैं, तो उन्होंने कहा मेरी भी मोहब्बत के पैगाम जो है आप इत्तेहाद उम्मत के हवाले से ज़रूर दें, तो हम उनको भी अपने साथ शामिल हार रखते हैं। तो मैं हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इजहार ख्याल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। दीगर उलमा की तरह मैं भी सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हफ़िज़हुल्लाह का, और मैं नाज़िम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस कराची की हैसियत से और अपने अमीर मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी हफ़िज़हुल्लाह की मौजूदगी में आपको कराची आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत ख़ूबसूरत तकारीर हुई और कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क में अमन न हो, जंग हो, फसाद हो, सब अमन चाहते हैं, लेकिन हमें पब्लिक को कोई फार्मूला देना चाहिए कि अमन कैसे कायम हो। हम सारी तकरीरें करके चले जाएं अमन हो अमन हो अमन हो, ठीक है अमन हो, लेकिन हमें कोई फार्मूला ऐसा देना चाहिए जिससे अमन हो। जो बात आज हम स्टेज पे बैठ के कर रहे हैं, हमारे मिंबरों से ये आवाज़ नीचे तक मेरे जो सुनने वाले हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, जो दीगर मेरे उलमाए किराम के सुनने वाले हैं, उन तक वो आवाज़ जानी चाहिए। यहाँ सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहनी चाहिए।
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایسا فارمولہ جس کو ہم سارے مسالک تسلیم کرتے ہو، سارے مسالک اسے مانتے ہو، اہل بیت کی محبت کا کوئی بھی یہاں مخالف نہیں، صحابہ کرام کی محبت ہمیں دل و جان سے عزیز ہے، یہ ہمارے اس فارمولے میں یہ دونوں باتیں شامل ہونی چاہیے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نجات دہندہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں بنایا جو ان کی دستک کے بغیر کھل سکے، لہٰذا ہمیں پرچم محمدی تلے اگر یہ فارمولہ ہم سب کو حاصل ہو جائے اور ہم دل و جان سے اس کے لیے کوشاں ہو جائیں تو یقین مانیے کہ کوئی شخص بھی اس کا مخالف نہیں ہوگا۔ اہل بیت کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، صحابہ کرام کا احترام ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہم جمع ہوں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت ڈالے گا۔ یہ چیز ہمارے دلوں سے نکل جانی چاہیے کہ جو چیز مجھے پسند ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا وہی پسند کرے، ایسا ممکن نہیں ہے، ہر بندے کی پسند الگ ہے۔ اب آپ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کا مشن یہ ہے کہ ہر وقت مسجد نبوی میں پڑے رہتے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ اللہ کے نبی کچھ فرمائیں میں اس کو سنوں، یاد کروں اور دوسروں تک پہنچاؤں۔ اب ان کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ مسجد میں نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن اصحاب صفہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، درس نہیں سنتے، ہر وقت ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں، ان کا یہ جذبہ ہے کہ یا میں مر جاؤں یا مار دوں۔ کفر میں تھے تب بھی، اسلام میں آئے تب بھی۔ اب سیدنا ابو ہریرہ کا جذبہ حضرت خالد بن ولید کے جذبے سے بالکل مختلف ہے، لیکن کبھی حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ اے خالد تو یہاں درس میں بیٹھتا ہی نہیں، سنتا نہیں، جا میری تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نہ کبھی خالد بن ولید نے کہا ابو ہریرہ تو جہاد میں گھوڑے کی پشت پر نہیں بیٹھتا، جا میری تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی پسند کبھی کسی پر نہیں تھوپی، ہمیشہ دوسرے کا احترام کیا ہے۔ تو یہ احترام جو آج اوپر ہے یہ نیچے تک اگر چلا جائے تو انشاءاللہ ہمارا مقصد بھی کامیاب ہوگا، مشن بھی کامیاب ہوگا، اور دلوں میں جب اوپر سے محبت ہوگی تو وہ محبت نیچے تک چلی جائے گی۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کا وبال اس وقت، ہم تو یہاں محبت کی بات کر رہے ہیں، یوٹیوب اٹھا کے آج بھی دیکھیے آج کس طرح آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جب آپ آگ کو بجھانے کے لیے ایک بالٹی پانی کی ڈالیں اور 2 بالٹیاں پیٹرول کی ڈالیں تو پھر آگ بجھانے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں ایک بنائے، نیک بنائے، اور یہ جو مشن ہے اس کے ہم دل و جان سے اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ اسے کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب ہے اور قیاس ہے، تو یہی علماء کرام ہیں جن کے اجماع سے یہ فیصلے ہوئے اور عام عوام تک یہ گئے، اور اس طریقے سے ہم نے ان کو آگے بڑھایا، اور انشاءاللہ جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ عام عوام تک یہ امن کا پیغام بھی جائے کہ ہم مسلکی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے نہ جھگڑیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان علماء کرام کی سرپرستی اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ ان کا بہت شکریہ کہ عوام کو لیڈ کرنے کے لیے ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ یقیناً وزیر اعظم پاکستان کا ویژن پرامن پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ جیسے آج بہت خوبصورت خیالات کا اظہار ہر مکتبہ فکر کے عالم نے یہاں کیا ہے، تو مولانا خلیل الرحمن صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جو ہم بات یہاں کر رہے ہیں، مگر اللہ کا یہ شکر ہے کہ یہ جو بات ہم یہاں کر رہے ہیں وہ محراب ممبر سے بھی کرتے ہیں،
اور مزہ ہی اسی بات کا ہے کہ جو بات آپ باہر کریں وہی آپ محراب و ممبر سے بھی کریں. تو آج علی کراری صاحب نے جو بات کی ہے، قرۃ العین صاحب نے جو بات کی ہے، حضرت قاری اللداد صاحب نے کی ہے، مولانا ابو بکر صاحب نے کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام ہے، اور مقصد پیغام پاکستان کا بھی یہی ہے جو آج ہم لے کر کراچی میں آئے ہیں، اور اس کو جو ہے عام کیا جا رہا ہے. میں پھر ایک دفعہ سب سے پہلے پریس کلب کا، اس کی انتظامیہ کا، امتیاز صاحب کا، اور پھر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. مفتی عطاء الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو مرکزی اہل حدیث کے امیر ہیں صوبہ سندھ کے قصوری صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور مولانا امیر صاحب بھی تشریف فرما. تمام علماء کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس وطن کی حفاظت فرمائے، اس کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرمائے. دعا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، اس پیغام امن کانفرنس جو کہ پریس کلب کراچی میں ہوئی، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، پیغام پاکستان اور اس بیانیے کی روشنی میں اتحاد امت کا فروغ، یا اللہ اسے ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اتحاد بین المسلمین کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں رواداری عطا فرما، ہم آہنگی عطا فرما. اے اللہ، ہمیں عملی طور پر تصویر بنا دے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی. اے اللہ، ہمیں تصویر بنا دے خیر الناس من ينفع الناس کی. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما جو بھی پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں یا فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں. اے اللہ، اس پیغام پاکستان کی آواز کو عام فرما. اے اللہ، ہماری افواج پاکستان جو ایک بہادر مسلح افواج ہے، جس نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو ہے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور اس نے جتنی سازشیں کی ان کو ناکام بنایا ہے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما. اے اللہ، بہادر افواج کی جو طاقت ہے یا اللہ اس کو اور زیادہ بڑھا. اے اللہ، ان کو اور زیادہ بڑھا، اور زیادہ تقویت عطا فرما. اے اللہ، ہماری اور پوری قوم کی دعائیں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، جو جیسے مشاہد صاحب نے کہا کہ ہمیں اب SOPs پر عید الاضحیٰ پر خیال کرنا ہے، حکومت نے اور وزارت صحت نے جو SOPs بنا دیے ہیں، محرم الحرام میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، ربیع الاول کی تقریبات میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو ہم نے بچانا ہے. اللہ، تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات تشریف رکھیں.